الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء خصوصا علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد وعن جابر رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا معه فدخل على امرأة من الانصار فذبحت له شاة فأكل منها واتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ۔ یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن کے بارے میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سالن کیا ہوتا تھا، آپ کھانا کس کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے۔ یہاں پر کافی ساری احادیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہیں۔ کچھ حدیث وہ ہیں جو گزشتہ سبق میں گزر چکی ہیں، آج کچھ حدیثیں باقی ہیں جن کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ یہ حدیث ہے سیدنا جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ آپ ایک انصاری عورت کے ہاں تشریف لے گئے تو اس نے آپ کی دعوت فرمائی اور اس نے بکری ذبح کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بکری کا گوشت تناول فرمایا۔ اس کے بعد وہ کھجور کا ایک خوشہ لے کر آئی، تازہ کھجوریں لے کر آئی، ایک ٹوکرے کے اندر تازہ کھجوریں تھی وہ لائی۔ فأکل منہ، آپ نے اس سے تناول فرمایا۔ ثم توضأ للظہر، اس کے بعد آپ نے ظہر کے لیے وضو فرمایا اور ظہر کی نماز پڑھی۔ آپ پھر واپس تشریف لائے تو اس نے جو بکری کا گوشت تھا وہ دوبارہ پھر پیش کیا آپ کے سامنے، آپ نے پھر تناول فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے کچھ دیر بعد جب وقت داخل ہوا تو عصر کی نماز پڑھائی اور آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ اس حدیث میں دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، آپ کی دعوت ہوئی اور اس خاتون نے، صحابیہ نے رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، اس نے آپ کے لیے بکری ذبح فرمائی، آپ نے اس کا گوشت تناول فرمایا۔ اس کے بعد وہ کھجور کا ایک ٹوکرا لائی جس کے اندر بالکل تازہ کھجوریں تھیں، آپ نے وہ تناول فرمائی۔ اس کے بعد ظہر کا وقت ہوا، آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، وضو فرمایا پہلے، پھر ظہر کی نماز پڑھی۔ اب نماز کے بعد آپ واپس تشریف لائے تو اس نے وہ بچا ہوا گوشت پھر آپ کے سامنے پیش فرمایا، آپ نے وہ تناول فرمایا، پھر عصر کی نماز پڑھی اور آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ یہ آخری جملہ یہ بتاتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں اس کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں۔ اصل میں بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ وہ جو چیزیں آگ پر پکائی جائیں تو وہ جب بندہ استعمال کرے اس کے بعد وضو کرے، تو اس وضو سے مراد ہاتھ منہ دھونا اور کلی کرنا۔ جو نماز والا وضو ہے یہ ضروری نہیں ہے، یا آپ نے گوشت تناول فرمایا، اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز پڑھی اور پہلے سے جو آپ کا وضو تھا اسی سے آپ نے نماز پڑھائی۔ اگلی حدیث حضرت ام منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ فرماتی ہیں، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ علی، حضور تشریف لائے اور آپ کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ولنا دوال معلقہ، اور ہمارے کچھ کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ کھجور کے خوشے لٹکا دیا کرتے۔ فرماتی ہیں کہ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکل، آپ اسے تناول فرمانے لگے، وعلی معہ یاکل، اور امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، آپ بھی تناول فرمانے لگے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا علی کو، مہ یا علی، اے علی آپ نہ کھاؤ، فإنک ناقح، کیونکہ آپ بیمار ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور تھوڑی کمزوری تھی، تو کہا ابھی تمہاری بیماری ٹھیک ہوئی ہے، تم نہ کھاؤ، یہ کھجور تمہارے لیے مناسب نہیں۔ فجلس علی والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یاکل، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ کھجور تناول فرما رہے تھے۔ فرماتی ہیں کہ فجعلت لهم سلقا وشعیر، اس کے بعد میں آپ کے لیے چقندر اور جو لائی، یعنی چقندر اور جو سے کوئی چیز بنا کر
تو وہ لے آئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی کو فرمایا کہ من ھذا فاصب، اس سے تم کھاؤ، فإنه اوفق لک، یہ آپ کے لیے مناسب۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو بیماری میں پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کھانے سے منع فرما دیا، اور پھر چقندر اور جو سے انہوں نے کوئی چیز بنائی تھی تو فرمایا کہ یہ کھا سکتے۔ اگلی حدیث امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول بتا رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبح گھر میں تشریف لایا کرتے تھے، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے کہ بھئی کچھ کھانے کو ہے۔ عن عائشہ ام المومنین، امی عائشہ فرماتی ام المومنین کہ کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتینی، آپ میرے پاس تشریف لاتے، آپ پوچھتے آئندہ کا غدا کچھ کھانے کو ہے؟ فاقول لا، میں کہتی کچھ نہیں ہے، تو آپ فرماتے انی صائم، چلو میرا روزہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عام عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ رات کو جلدی اٹھ کے تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے، تہجد کے بعد تھوڑی دیر آپ آرام فرماتے تھے، اس کے بعد جب فجر کی اذان ہوتی ہے آپ سنت ادا فرماتے، اور پھر آپ فجر کی نماز کے لیے تشریف لاتے۔ فجر کے بعد آپ صحابہ کرام کی طرف رخ کر کے اشراق تک مسجد میں بیٹھتے تھے، اور اشراق کے بعد جب سورج تھوڑا طلوع ہو جائے تو آپ اشراق کے 2 یا 4 نفل ادا فرماتے، پھر آپ گھر تشریف لے جاتے تھے۔ تو آپ امی عائشہ سے پوچھتے بھئی کچھ کھانے کو ہے؟ غدا کہتے ہیں صبح کا کھانا، اس کو ناشتہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور دوپہر کا کھانا بھی، وہ دونوں غدا میں جو ظہر سے پہلے کھایا جائے وہ سارا غدا ہے۔ تو آپ اشراق کے آس پاس تشریف لاتے، فرماتے کچھ کھانا ہے؟ تو میں کہتی نہیں ہے، تو آپ فرماتے انی صائم، چلو میرا روزہ ہے۔ تو نفلی روزے میں انسان آدھے دن سے پہلے نیت کر سکتے۔ آدھے دن سے مراد جو روزے کا پورا وقت ہے اس وقت کا آدھا حصہ، فجر کی اذان کا وقت جب داخل ہوتا ہے اس سے لے کر مغرب کی اذان تک، یہ سارا روزے کا وقت ہے، اس کو آدھا کر لو۔ تو آدھے سے پہلے اگر نفلی روزے کی آپ نیت کرتے ہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو صبح سے۔ مثلا آپ صبح دیر سے آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کے بعد آپ نے 6-7 بجے آپ کو خیال آ گیا کہ میں آج روزہ رکھتا ہوں، صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو آپ نے ابھی سے نیت کر لی تو ابھی سے آپ کا روزہ شروع ہو گیا۔ لیکن اگر فجر کے بعد کچھ کھا پی لیا اس کے بعد آپ روزے کی نیت نہیں کر سکتے۔ تو امی عائشہ فرماتی کہ حضور تشریف لاتے، پوچھتے کچھ ہے؟ میں کہتی نہیں ہے، تو آپ فرماتے کہ انی صائم، چلو میرا روزہ ہے۔ فرماتی ہیں فاتانا یومن، ایک دن آپ تشریف لائے تو میں نے کہا یا رسول اللہ انہ اہدیت لنا ہدیہ، یہ ہدیے میں کوئی چیز آئی ہے؟ تو آپ نے پوچھا کیا ہے؟ تو میں نے کہا حیثن، یا رسول اللہ یہ کچھ حلوہ ہے، لوگوں نے بنایا اور بھیجے۔ آپ نے فرمایا اما انی اصبحت صائم، میں نے تو صبح کی تھی، آج روزہ تھا۔ پھر فرماتی ہے ثم اکل، پھر آپ نے تناول فرمایا۔ تو نفلی روزے میں انسان اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس کو توڑ دے تو توڑ سکتا ہے، لیکن اس کی پھر ایک دن کی قضا لازمی ہوتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بظاہر آپ نے بعد میں قضا فرمائی ہوگی، اس وقت آپ نے وہ کھانا تناول فرما لیا۔ تو اگر نفلی روزے میں آپ کوئی عذر آ جائے، انسان شدید بھوک لگ جائے یا ویسے کوئی مہمان کسی کا بن جائے، کوئی مہمانی کا عذر آ جائے، تو انسان نفلی روزہ توڑ سکتا ہے، بعد میں ایک قضا کرنی پڑے۔ عن یوسف بن عبداللہ بن سلام عن عبد السلام، صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں عبد السلام رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اخذ کسرۃ من خبز الشعیر، جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا لیا، فوضع علیہ تمرہ، اور آپ نے اس پر کھجور رکھی، فرمایا حاضی ادام حاضی، یہ کھجور اس کا سالن ہو، فاکل منھا، پھر آپ نے اسے تناول فرمایا۔ جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، آپ کا رہن سہن انتہائی سادہ تھا، تو آپ نے روٹی کا ٹکڑا لیا
وہ جو کی روٹی اور اس پر کھجور رکھی. فرمایا یہ کھجور اس کا سالن ہو گیا. پھر کھجور کے ساتھ آپ نے جو کی روٹی تناول فرمائی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں تکلفات نہیں تھے، جو بھی چیز دستیاب ہو جاتی آپ تناول فرماتے تھے. تو یہاں پر آپ نے کھجور کے ساتھ بھی روٹی تناول فرمائی، وہ بھی جو کی روٹی. تو کبھی کبھار اس پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ انسان جو کی روٹی ہو اور کھجور کے ساتھ اس کو کھائے. کھجور اس کا سالن ہے اور یہ روٹی ہے، اس کے ساتھ کھانا کھایا جائے. سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعجب السفل، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بچا ہوا کھانا ہے وہ بہت پسند ہوتا، یعنی ایک پلیٹ میں کھایا جائے اور کچھ بچ جائے پیچھے، یا ایک دیگچے وغیرہ سے سالن ڈالا جائے اور اس میں تھوڑا سا بچ جائے. جو پیچھے بچا ہوا ہوتا تھا آپ کو وہ پسند تھا اور آپ اکثر وہ تناول فرمایا کرتے. تو یہ جو بچا ہوا کھانا ہے اس کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کو بھی انسان کھا لے یا کسی اگلے وقت کے لیے رکھ لے یا کسی کو دے دے، کیونکہ کھانے کا کوئی بھی ذرہ کوئی بھی حصہ وہ ہم تک پہنچتا ہے اس کے پیچھے کئی انسانوں کی محنت لگتی. اس سے جو بچ جاتا ہے ہمارے یہاں ضائع کر دیا جاتا ہے، یہ ٹھیک نہیں. ہم ضائع نہ کریں، اس کو رکھ دیں، کسی کو دے دیں، یا اس کو اگر مشقت نہیں ہے تو اس کو آرام سے کھا سکتے ہیں تو اس کو کھا لیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بچا ہوا کھانا بہت زیادہ پسند تھا، جو برتن میں پیچھے باقی رہ جاتا ہے یا دیگچے میں یا پلیٹ میں جو بچ جاتا ہے. یہاں پر ایک باب ختم ہوا. آگے دوسرا باب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوتے تھے یا وضو فرماتے تھے وہ کیا تھا. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا کہ باب ما جاء فی صفت وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند الطعام. یہ باب ہے کہ کھانا کھاتے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ وضو کیسے فرمایا کرتے. بعض روایات سے وضو کرنا ثابت ہے اور بعض روایتوں سے منع ہے. ان دونوں میں آپس میں تطبیق کی ہے کہ جہاں پر منع آپ نے فرمایا وہ نماز والا وضو سے، اس سے منع فرمایا، اور جہاں آپ نے وضو فرمایا اس سے مراد ہاتھ دھونا ہے اور کلی کرنا ہے. لغت کے اعتبار سے اس کو بھی وضو کہتے ہیں کہ انسان ہاتھ دھو رہے اور کلی کر لے. پہلی حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خرج من الخلاء، آپ بیت الخلاء سے تشریف لائے، فقرب الیہ الطعام، تو آپ کے سامنے کھانا رکھا گیا. قالوا لا ناتیک بوضو، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے وضو کا پانی نہ لائیں، کہ آپ وضو پہلے فرما رہے پھر آپ کھانا تناول فرمائیں. آپ نے فرمایا انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاۃ، مجھے وضو کا حکم اس وقت دیا گیا ہے جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ کھانا کھانے کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ اس وقت وضو فرما دیتے تو ہو سکتا ہے بعد میں آنے والے امت یہ سمجھتے کہ وضو کے ساتھ کھانا ضروری ہے، اس لیے وہ بھی مشقت میں پڑتے ہیں. تو آپ نے فرمایا بھائی نماز کے لیے وضو ہے، کھانا کھانے کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں. دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الغائط، آپ حاجت سے تشریف لائے، فأتي بطعام، کھانا پیش کیا گیا. تو فقیل له الا تتوضا، آپ کو کہا گیا کہ آپ وضو نہیں فرماتے. فقال اصلی فاتوضا، آپ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھوں جو میں وضو کروں گا. مطلب یہ ہے تو وضو تو نماز کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کھانا کھانے سے پہلے وضو ضروری نہیں. تیسری حدیث سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں یہ پڑھا کہ برکت الطعام الوضو بعدہ، کھانے میں برکت یہ ہے کہ کھانے کے بعد انسان وضو کر لے، اور اس وضو سے مراد یہاں پر صرف ہاتھ دھونا اور کلی کر، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کر. میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا وَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ، اور میں نے آپ کو بتایا جو تورات میں لکھا ہے کہ کھانے کے بعد وضو کرنا ہے، یعنی ہاتھ دھونا ہے، کلی کرنی ہے. آپ نے فرمایا برکت الطعام الوضو قبلہ والوضو بعدہ، کھانے میں برکت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے جائیں اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئیں. تو کھانے سے پہلے اگر ہاتھ دھوئیں گے تو کھانے میں برکت آ جائے گی، اچھی طرح پورا ہو جائے گا کھانا، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں گے تو کھانا صحیح طور پر ہضم ہو جائے گا، جسم کو صحیح طور پر لگ جائے گا. تو اس لیے حدیث اور شریعت کے مطابق ہے کہ انسان کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے. باقاعدہ پورا وضو کرنا ضروری نہیں ہے، صرف ہاتھ دھو دے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر کلی بھی کر لے، تو یہی کھانے کا وضو ہے، جس کے مراد صرف ہاتھ دھونا ہے.
دوسرا باب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ کھانے کے بعد کون کون سی دعائیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے۔ باب ما جاء فی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الطعام وبعد ما یفرغ منہ، یہ باب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانے سے پہلے اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کون سی دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ پہلی حدیث ہے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میزبان ہیں، فرماتے ہیں کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک دن ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، فقرب الیہ الطعام، آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا کوئی کھانا نہیں دیکھا جس میں اتنی برکت ہوئی جتنی اس کھانے میں ہوئی۔ شروع میں زیادہ برکت ہوئی اور آخر میں انتہائی کم برکت ہوئی۔ ایسا کھانا میں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ شروع میں اتنی برکت اور آخر میں اتنی برکت کم ہو جائے۔ تو فلم ارى طعام، میں نے ایسا کھانا نہیں دیکھا کان اعظم برکہ من ہو، وہ زیادہ ہو برکت میں اس سے زیادہ۔ اول ما اکل، پہلے جب نے کھایا تو بہت برکت تھی، ولا اقل برکت فی آخر، اور آخر میں اتنی کم برکت تھی کہ میں نے ایسی زیادہ برکت بھی اور ایسی کم برکت بھی کبھی زندگی میں نہیں دیکھی۔ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ کیف ھذا، یہ کیسے ہوا کہ شروع میں کھانے میں اتنی زیادہ برکت تھی اور آخر میں بالکل برکت ختم ہو گئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انا ذکرنا اسم اللہ حین اکلنا، ہم جب کھانا کھا رہے تھے ہم نے بسم اللہ پڑھی، ثم قعد من اکلا، پھر اس کے بعد ایک اور شخص بیٹھا اور اس نے کھایا اور ولم یسم اللہ، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، فاکل معه الشیطان، اس کے ساتھ شیطان نے بھی کھایا، اس لیے کھانے سے برکت ختم ہو۔ تو کھانے میں برکت تب ہوگی جب انسان بسم اللہ پڑھ کے کھانے میں شریک ہوگا۔ ایک بندہ بھی بغیر بسم اللہ کے شریک ہو گیا تو کھانے سے برکت ختم ہو جائے گی۔ دوسری حدیث امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اکل احدکم، جب بندہ کھانا کھائے تم میں سے کوئی فنسی ان یذکر اسم اللہ تعالی علی طعامی، اور اس کھانے پر اللہ کا نام لینا بھول جائے، بسم اللہ بھول جائے، فلیقل بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو یہ پڑھ لے کہ بسم اللہ اللہ کا نام ہے، اولہ شروع سے لے کر و آخرہ، اور آخر میں، شروع میں بھی آخر میں بھی۔ تو اگر شروع میں بسم اللہ یاد نہ رہے تو درمیان میں یا جب بھی یاد آ جائے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لینا چاہیے۔ عمر ابن ابی سلمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ربیع میں حضرت ام سلمہ کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں کہ انہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس تشریف لائے، وعندہ طعام، آپ کے پاس کھانا تھا، فقال ادنو یا بنیا، اور فرمایا بیٹے قریب ہو جاؤ اور فسم اللہ تعالی، بسم اللہ پڑھو، وکل بیمینک، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، مما یلیک، سامنے سے کھاؤ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی جملے میں 3 آداب ارشاد فرمایا بیٹا فسم اللہ، بسم اللہ پڑھو، وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ 3 آداب ذکر کیا آپ نے ایک ہی جملے میں کہ انسان کھانے پر اللہ کا نام لے، اور دوسرا دائیں ہاتھ سے کھائے، بائیں استعمال نہ کرے، اور تیسرا اپنے سامنے سے کھائے، دوسرے کے سامنے سے اٹھا کے کھانا یہ اچھا نہیں۔ اگلی حدیث سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من طعامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانے سے فارغ ہوتے آپ یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا، وجعلنا من المسلمین، اور ہمیں مسلمان بنایا۔ تو اس میں اطعمنا وسقانا وجعلنا یہ لفظ ہے، بعض لوگ غلط پڑھتے اطعمنا وسقانا وجعلنا پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین یا وجعلنا مسلمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ تو گویا کہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے کہ اللہ تو نے اسلام کی دولت دی، تو نے کھانا دیا، تو نے پینے کی چیزیں دی۔ دوسری دعا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اذا رفعت المائدہ من بین یدی، جب آپ کے سامنے سے دسترخوان اٹھایا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مودع ولا مستغنی عنہ ربنا۔
آپ یہ دعا پڑھتے رہے الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے، حمدن کثیرا زیادہ تعریف، طیباً پاکیزہ تعریف، مبارکن فی بابرکت تعریف، کہ ایسی تعریف جو زیادہ ہو، ایسی تعریف جو بالکل ریا وغیرہ سے پاک ہو، طیب، اور ایسی تعریف جو انتہائی بابرکت ہو، مبارک ہو، غیر مودع، ایسی تعریف جس کو چھوڑا نہ جائے، ولا مستغنن عنہ، اور ایسی تعریف جس سے استغنا نہ کیا جا سکتا، ربنا اے ہمارے رب۔ تو یا اللہ تیری ایسی تعریف ہے جو بہت زیادہ ہو، جو بہت پاک ہو، جو بہت بابرکت ہو، جس کو چھوڑا نہ جا سکتا اور نہ اسے بے پرواہی کی جا سکتی، اے ہمارے رب۔ آپ یہ دعا پڑھا کرتے۔ اگلی حدیث میں امی عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرماتے تھے تو 6 صحابہ آپ کے ساتھ اور تھے، ان میں ایک دیہاتی شخص بھی آئے، تو صحابہ کھانا تناول فرما رہے تھے، وہ آئے بیٹھے اور 2 لقمے انہوں نے کیے، سارا کھانا ختم، تو باقی بھی آدھا ان کو بھی پیٹ بھر کے نہیں کھا سکے۔ آپ نے فرمایا لو سما لکفاکم، اگر یہ بسم اللہ پڑھ لیتا سب کو کافی ہو جاتا، تو اس کے بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے شیطان شریک ہو اور پورے کھانے سے برکت ختم ہو۔ آخری حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لیرضی عن العبد، اللہ بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ ان یاکل الاکل، وہ کھانا کھائے یا پانی کا گھونٹ پیے، فیحمدہ علیہ، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، کہ ایک لقمہ کھایا کھانے کا، ایک پانی کا گھونٹ پیا، تب بھی بندہ اس پر الحمدللہ کہے، اللہ کی تعریف کرے، اللہ اس پر بہت زیادہ راضی ہوتا۔ تو یہاں پر کھانے کے آداب ہیں، کھانے کے شروع میں ہاتھ دھونا، بسم اللہ پڑھنا، اور کھانے کے بعد دعا پڑھنا۔ 2 دعائیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اور دوسری دعا ہے الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مودع ولا مستغنن عنہ ربنا۔ ان دونوں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کھانے کے بعد بھی انسان کو ہاتھ دھونے چاہیے، پوری کرنی چاہیے۔ دعا اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔